آدمی کیبری چوکری کا چاند ہے وہ تو وہاں ہوتا ہے، وہ تو سایہ اس کا. اس طرح میرے دوستوں یہ دنیا جو ہے نا یہ آخرت کا سایہ ہے. ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، ہم سائے کو پکڑتے ہیں ایسے پکڑیں گے، پرندہ ادھر ہم ادھر، پرندہ ادھر. یہ دنیا میرے دوستوں آخرت کا سایہ ہے. ہم سب کامیاب ہونے چاہیے. کامیابی اللہ نے صرف اپنے دین میں رکھتی ہے اور کسی چیز میں نہیں رکھتی. اور اس دین میں نہیں جو مرضی کا دین ہو. میں نماز پڑھتا ہوں بھی بہت، ایسا نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہوئے. پورے 6 پیپر میٹرک کے پاس کرو پھر فرسٹ ایئر، پورے انٹر کے پاس پھر آگے گریجویشن پھر ماسٹر. یہ نہیں ہے کہ مرضی کے پیپر، پورے دین سے پوری کامیابی. اور میرے دوستوں سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جس کا دین صحیح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی اس کی جنت کا ایک سایہ بنا دیتا ہے. جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشیاں، جنت کے مزے. ایک آدمی ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ کھڑا، ہندوستان پاکستان ایک کیمرہ الٹا کر دے، مجھے ڈر لگتا ہے. ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ کھڑا. اب ایک آدمی بارڈر پہ ہے، یہ اپنے ہندوستان پاکستان کے، اور ایک فوجی کا گھر نہیں ہے غریب بس بارڈر کے ساتھ، جہاں اس کی 20 بچے ہیں، ماں باپ ہیں. اور ایک کا بارڈر پہ کھڑا لیکن گھر کراچی میں، 20 بچے کراچی میں. تو جب چھٹی ملے گی تو جس کا گھر وہیں ہے اس کو چھٹی ملے گی تو وہ بہت خوش ہوگا کہ میرا گھر تو یہی ہے اور جناب چلو چلے جائیں گے. لیکن میرا دوستوں جس کا گھر وہاں نہیں ہوگا اور گھر دور 20 بچے دور ہوں گے وہ بیچارہ پریشان رہے. جو جنت کو گھر بنا لے گا میرے دوستوں اس کو دنیا میں زیادہ رہنے کا شوق نہیں ہوگا، وہ تو جلدی سے نکل نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اس کے سینوں میں اسلام کی لکھول دیتے ہیں. سینوں کو اسلام کی لکھول. صحابہ نے زبردست سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سینہ اسلام کی لکھول گیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ 3 علامت بتائیں. تو جب ابھی سردی تھی، ہم آئے لاہور، پنکھے نہیں چل رہے تھے. اب گرمی آ رہی ہے. سردی کی علامت کیا ہے؟ پنکھے نہ چلنا. گرمی کی علامت کیا ہے؟ پنکھوں کا چلنا. اور گرمی میں اے سی بھی چلے گی. تو آدمی علامت سے پہچانتا ہے کہ بھائی گرمی ہے، سردی ہے، علامت سے پہچانتا ہے. اس طرح میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 علامتیں. سب سے پہلی علامت اس کو دنیا سے بہت تنگی پیدا ہو جائے، دنیا اس کے دل نہ لگے. آج میرے دوستوں ہمارے دنیا میں بہت دل لگا. سچ آپ ایک نیا فون لو 1 لاکھ کا، وہ ہاتھ سے گر جائے تو افسوس ہوتا ہے، نماز چھوٹنے کا افسوس ہوتا ہے. سچ بتاؤ، نماز چھوٹنے کا روئی میری فرض نماز کر گئی. ساری دنیا کی چیزیں مل جائیں 2 نفل کے برابر نہیں ہو سکتی. میری فرض نماز چھوٹ گئی کوئی افسوس نہیں، اور میرا فون گر گیا افسوس. اب یہ تو بڑی خطرناک بات. دیکھو زبان کچھ ہے، دل میں کچھ ہو، اس کو نفاق کہتے ہیں. منافق کی جہنم سب سے نیچے ہوتی ہے. بڑی خطرناک بات ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ دل دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتے، تمہارے مال نہیں. اللہ تمہارے دل دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال دیکھتے ہیں. جس چیز پر اللہ دیکھتے نہیں صورت، آج سارے مسلمان مرد عورت اس کو خوبصورت بنانے کی چکر میں. اللہ دیکھتے ہی اس کو. میرے دوستوں جتنا خوبصورت آدمی ہو، جتنی خوبصورت لڑکی ہو، اس کے جسم سے گندی نکلتا ہے. سارا دن بدبودار پسینہ، سارا دن پیشاب پکانا، سارا دن ناک سے گند، منہ سے گند، کان سے. یہ میرے دوستوں کے گند کی مشین ہے. یہ موبائل اندر ڈالو، گند کی مشین ہے. ایک لڑکی کو ایک لڑکی سے محبت ہو رہی ہے. آج کل نا جو جان دینے کے تیار ہے لوگ، وہ لڑکی بھی اس سے محبت پر شادی میں جان دینا. ہم نے بہت دیکھے ایسے پاگل. اب چلا مولوی صاحب کے پاس گئے کہ ماں باپ مانتے ہیں میں سے شادی کرنی. اچھا یہ مہینہ دے پھر شادی کرنا. مولوی صاحب نے لڑکی کو جلاب. اب لڑکی کو 10 کر گیا، کرتی رہی وہ بالٹی بھر گئی. اب 1 مہینے بعد لڑکی کا منہ اندر اور بالکل چہرہ پھسا اور بالکل 60 کلو سے 30 کلو کی ہوئی. وہ کہا ابھی نکاح کر. اب لڑکا آیا، لڑکی کو دیکھا وہ تو بالکل 30 کلو کی سوکھی بھی کاٹا. تو لڑکی میں نے شادی نہیں کرنی. کہا کیوں؟ کر رہا اسی سے. کہا نہیں اب نہیں کرنی. کہا کیوں؟ کہا تو اس کے پخانے سے محبت کر رہا تھا، دیکھ اس کا پخانا نکل گیا، خوشی کر دے گا. میرے دوستوں تو پخانے سے محبت کر، ہم تو گند کی مشین ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہنے ایمان دیتا. اس دل کو نورانی کرو، اس دل کو دور، اس میں لائٹ نہیں. ایک لائٹ نہ ہو نظر نہیں آتا.
بھائی یہ کیمرہ بند کر دے، لائٹ نو نظر نہیں آتا، کیمرہ بھائی کیمرہ بند کر، اللہ خوش ہو. دل کا نور کوئی بات نہیں، بھائی اس سے لے لو کیمرہ، چھپ کے لے لو اس سے کیمرہ، فون لے لو اس سے. تو دل کا نور نہیں ہوگا تو میرے دوستوں، کیونکہ اللہ کو دیکھنا اس آنکھ سے ممکن نہیں ہے. یہ آنکھ اللہ نے بہت کمزور بنائی ہے. آگے دیکھو تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اوپر دیکھو تو نیچے نہیں دیکھ سکتا، سیدھے ہاتھ پہ تو بائیں ہاتھ پہ نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو لگا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ دکھا اچھا موسیٰ یہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر تم نے اس کو دیکھ لیا میں اپنی تجلی اس کو مانوں گا، اگر تم نے اس کو دیکھ لیا میں تجھے اپنی زیارت کرا دوں. اللہ نے تجلی ماری، پہاڑ کو پھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. آنکھ کو طاقت نہیں اللہ کو دیکھنے کی، اس کان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے. یہ دو بولے تو سن نہیں سکتا، چپ کرو بھائی ایک ایک کر کے بولو، کمزور ہے. یہ دماغ کمزور ہے انسان کا بہت. یہ جو عقل سر ہے، یہ سر کی عقل کمزور. ایک بچہ گھر کا بگڑ جائے صحیح نہیں کر سکتا. بہت آسان مثال اللہ قرآن میں دیتے ہیں کہ جو اوپر والے آنکھ کان اور عقل، اس سے ہم آپس میں یہ سارے فیصلے کریں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سود سے مال گھٹتا ہے. ہم نے سود سے مال کمایا، میرے تو سود سے پیسے 20 لاکھ بڑھ گئے، 1 کروڑ کے 1,10,000 ہو گئے. 1 کروڑ میں نے 10 کروڑ جمع کیا، مجھے 1 لاکھ کا منافع، میرا 1 کروڑ 1 بن گیا. اللہ کہہ رہے یکم حکم للبابا، رکا سے تو مال بڑھتا ہے گھٹتا ہے. ہم نے گنے پیسے بڑھ گئے، ہم نے دیکھے پیسے بڑھے 1 لاکھ، اور ہم نے دماغ میں بتایا پیسے بڑھے. اللہ کہہ رہے پیسے گھٹنے. ہم نے صدقہ کیا، 1 لاکھ روپے تھا 50,000 صدقہ دے دیا. اللہ کہہ رہے یہ بھی صدقہ، صدقے سے مال بڑھتا ہے. ہمیں تو صرف پیسے کم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. میرے پاس 1 لاکھ تھا، میں نے 50,000 صدقہ دے دیا. اللہ کہہ رہے تیرا مال بڑھ گیا. میرے دوستوں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہماری نظر کچھ بتا رہی ہے، اللہ کچھ بتا رہے ہیں. وہی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہی کان نہیں سمجھ سکتے. جو کان گانے سنتے ہیں وہ قرآن نہیں سمجھ سکتے. جو آنکھیں لڑکیاں دیکھتی ہیں نامحرم، وہ اللہ کی قدرت میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. مسئلہ ہے میرے دوستو. قرآن نے ان واقعات کو بیان کیا ہے. ایک قوم سے اللہ نے کہا، اے طالوت علیہ السلام سے کہا، اے طالوت جب جالوت سے جنگ کرو اور اپنی فوج تیار کرو، ہم تمہیں فتح دیں گے. ایک بس امتحان لیے. میرے دوستو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بے شک ہم نے زمین کو زینت بنایا. یہ زینت فضہ، ذہبہ، فضہ، سونا، چاندی، گھوڑے، کھیتیاں، ہرس اور وہ جانور. اور میرے دوستو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی یہ امتحان ہے. ہم اس کو اصل سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں مسلمانی قوم کا امتحان، کس چیز کا؟ پیاس کا، پانی کا، پیاس کا. اپنی قوم سے کہنا پانی نہ پینے. اگر بہت زیادہ پیاس لگے اتنا پینے تو بس چلو میں آتا ہے، چلو بھر پانی. قرآن میں بیان کیا. اب قوم چلی، بہت ساری قوم جہاد کرنے اللہ کے راستے میں، میٹھے پانی کی نہر آئی اور جتنی پیاس لگی کہ مر جائیں گے. ایک قوم تھی نمبر 1، وہ فردوس والی، انہوں نے تو پانی پیے. وہ قوم بنی عظیمت والی. یہ ہے نا رخصت کر دی، ہر جگہ فتویٰ لیتے پھرو، جو سب سے کمزور فتویٰ جیب میں ڈالو، سب سے نیچے والا نہیں، یہ بھی چل جائے گا. لیکن ایک تو قوم بنی عظیمت بنی فردوس والی، اس میں شک کی طرف اللہ نے منع ختم. پھر اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام اس درجے میں تھے کہ گھر بنانا جائز ہے، لیکن ابراہیم کے ساتھ گھر بنائے عظیمت والا دن. ہاں کھانا 2 دفعہ کھا سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ کھانا کھایا، دوسرا کھائے. ایک قوم میں پانی بھی پیا، ایک قوم میں پانی پیا جس نے اللہ نے حکم دیا تھا. اب ایک قوم کچھ اللہ نے کہا چلو گھر بنانا ضرورت ہے، بنانا ضرورت ہے، بنانا شادی کرنی ہے اس طرح کرو، سواری اس طرح، شادی اس طرح، کپڑے اس طرح، سب پتہ ہے یہ جائز ہے. لیکن آج کل میں پیاس لگی ہوئی ہے نا، جس کے پاس سائیکل ہے اس کو موٹر سائیکل کی پیاس لگی، موٹر سائیکل والے کو گاڑی کی پیاس، گاڑی والے کو ہوائی جہاز کی پیاس ختم نہیں ہوئی. جس کے بعد 1 اے سی پہ 2 اے سی کی پیاس، جس کے بعد 2 اے سی 3 اے سی کی پیاس، جس کے بعد 4 کپڑے 6 کپڑے کی پیاس. اب ان کو پانی کی پیاس لگی، ان کا یاد چھوڑو حکم کو، ابھی تو پیاس بجاؤ. قرآن میں آتا ہے پانی پیتے گئے، پانی پیتے گئے، پانی پیتے گئے، ان کی پیاس اللہ نے بجھائی نہیں، پیٹ پھٹ گئے، دنیا بھی برباد آتا ہے. میرے دوستو
3 جماعتیں بنی، حکم ماننے بنی، اور ایک نے دکان پی نہیں، تھوڑی سی دیکھیے قرآن نے واقعات بتائے. ایک قوم سے اللہ نے کہا ہفتے کے لیے مسجد نہ پکڑنا. اب 6 دن اللہ نے مسجد بند کر دی. اب ہفتے کے لیے لکھی مسجد، اللہ کہنے سود نہ لو. وہ سود دے کے کہاں پہنچ گیا، اس کا مکان تو دیکھو گاڑیوں والی نظر آ رہا ہے. اللہ کہہ رہے دھوکہ ہے نظر کا، ابھی دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جیسے چوہے کو ڈالتے ہیں نا پکڑ کے لیے، یہ چوہے کی طرح اس کی پکڑ ہونے والی ہے. اب اس نے کہا چلو اپنا کام کرو یار، نبی جاؤ اپنا تو حوض بنائیں گے اور ہفتے کے دن مسجد جمع کریں گے، اتوار کو شکار کریں گے. اللہ کا حکم تھوڑا نظر کو مانا خبر کو نکال کے اللہ نے ساری قوم کو ہفتے کے دن مسجد پڑھنے بدل کر ساری قوم بدل کر دی. ایک حکم توڑنے سے انسان بدل بن جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے یہ گناہ کبیرہ کتنا بڑا درجہ بن جاتا ہے. بدل بننے پڑتا ہے مسجد پکڑنے سے. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. اب یہ نماز بھی چھوڑتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب اتنے گناہ کر کے ڈرتا ہے، اب گھر میں بیوی بھی ڈرتا ہے، شوہر بھی ڈرتا ہے. اب لوگ گھر میں لڑائی ہوتی ہے، پوری دنیا میں آپس میں لڑ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ میرے دوستوں جو باہر کے ملکوں نے تحقیق کی ہے، سب سے زیادہ سے دنیا میں مسلمان کو قتل کر رہے ہیں. 70% انبیاء کا قتل بگڑے ہوئے مسلمانوں نے کیا. 70% نبی اللہ نے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو اتارے. آج میرے دوستوں نے فرمایا مسلمانوں کے اعمال سے دنیا میں حالات بدلتے ہیں. اگر مسلمانوں کے اعمال خراب، دنیا کے حالات خراب. کافر کے اعمال سے دنیا میں کوئی اثر نہیں ہوتا. آج ہمارے اعمال خراب ہیں میرے دوستوں، اللہ کی قسم پوری دنیا کے اسپتال بھر گئے ہیں، بیماریاں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی سے فرمایا جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا میری امت کے ساتھ بھی ہوگا. اگر بنی اسرائیل کی کسی نوجوان نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، میرا امت ہی نہیں کرے گا. بنی اسرائیل کے اللہ نے عذاب بھیجے، 7 عذاب. ٹڈیوں سے بھرتی ہوگی گھروں کو، مینڈکوں سے بھرتی، خون سے بھرتی، پانی کو خون بنا دیا، سالن کو خون بنا دیا. میرے دوستوں عذاب امت میں آئیں گے. اس کا صرف حل ہے اللہ کا دین، اس کا حل ہے اللہ کی بات ماننا. تو فرمایا دل سینہ کھل جائے اسلام کی پہلی کی علامت دنیا سے تنگی ہو جائے، دنیا میں دل نہ لگے. آج میرے دوستوں ہمارا دل اتنا لگا ہے دنیا میں. آج واٹس ایپ پہ 8 گھنٹے آسان، قرآن 8 منٹ پڑھنا مشکل. آج کرکٹ میچ ہے کہ پورے 5 دن دیکھنا آسان، تراویح 20 رکعت پڑھنا مشکل. آج فجر میں ادھر مکان سے لوٹ جانا آسان، لیکن مسجد جانا مشکل. 10 گھنٹے کسان کھیتی کرتا ہے گرمی میں، لیکن اے سی والی مسجد میں 1 گھنٹہ بیٹھنا مشکل. ڈاکٹر کا 4 گھنٹے انتظار کرتا ہے، امام کا 5 منٹ انتظار کرنا مشکل. کہاں ہے امام؟ آج میرے دوستوں مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں دنیا تمام خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، اس ناپاک دل میں اللہ نہیں آتا. ایک آدمی نے مفتی صاحب کے پاس گیا کہ میرے کنویں میں کتے گر گئے، کیا کروں؟ کہ اتنے 70 ڈول نکال لو پاک ہو جائے. اس نے ڈول نکالے تو دوسرا مفتی آ رہا تھا، پانی استعمال کر رہا ہے. کہا بھائی پانی ناپاک ہے. کہا وہ مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں پاک ہے. کہا نہیں پانی ناپاک. وہ واپس مفتی صاحب کے پاس گیا. مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی ناپاک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پاک ہے 70 کے بعد. کہا وہ ناپاک. کہا بھائی تو نے کنویں سے کتے نکالے ہیں؟ وہ بچے کتے تھے. کہا کتے نکالنے تھا، بھول گیا. میرے دوستوں جب تک دنیا کے کتے دل سے نکلیں گے، اس ناپاک دل میں اللہ نہیں آتا. سب سے پہلے اس دنیا میں تمام خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کو اٹھا کے پوچھ رہے ہیں کہ اپنے مالک کے اس کی کیا حیثیت ہوگی. اب ایک بڑی گھٹیا اور گندی. کل سن لو، اس کائنات نے جس دنیا کو بنایا اس کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مردہ سڑی بکری سے بھی گندی. اور سارا زور اس پہ لگا ہے. بچے پیدا ہوں، اس کو دنیا کیسے سکھاؤں، اس کو ڈاکٹر کیسے سکھاؤں، اس کو انجینئر کیسے بناؤں، اس کو مال کمانا کیسے سکھاؤں. آج ہماری ساری محنت مال کمانے کی ہو. بڑی خطرناک بات ہے میرے دوستوں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا موبائل لے لینا بھائی بیٹا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بہت سے سنو ان کو نہ دیکھو.
اللہ قرآن میں کہہ رہے میں نے صرف میرے دوستوں آپ کو ہر چیز کا مقصد پتہ ہے. آپ کو گدھے کا مقصد پتہ ہے گدھے کا مقصد کیا ہوتا ہے. گدھا سامان لے کے جاتا ہے, سواریاں لے کے جاتا ہے. گھوڑے کا بھی مقصد پتہ ہے, ہمیں ہوائی جہاز کا مقصد پتہ ہے. ہر چیز کی ایک ضرورت ہوتی ہے, ایک مقصد. اس کا مقصد مائک کا آواز بڑھانا, آواز, اس کی ضرورت بجلی ہے. جہاز کا مقصد منزلیں طے کرنا, ضرورت پیٹرول ہے, پائلٹ ہے, ٹائر ہے. میرے دوستوں کی بھی سوچے ہمارا کیا مقصد ہے. ہم ضرورت میں پھنس گئے. مقصد ساری کائنات, سارے بلبوں کا ایک ہی ہے, روشنی دینا. سارے پنکھوں کا ایک, ہوا دینا. سارے گدھوں کا ایک, سارے گھوڑوں کا ایک. آج مسلمان کا مقصد الگ الگ ہے. وہ اپنے مقصد کو نہیں جانتا. 50-60 سال کی زندگی اور آگے قیامت ایک دن 50,000 سال کا 50,000 سال. یہ 50,000 سال کا دن. میرے دوستوں گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے تھے 50 ڈگری میں, ہم سے 8 گھنٹے نہیں گزرتے تھے. 50 ڈگری کچھ بھی نہیں ہے, 8 گھنٹے. وہ قیامت کے دن 50,000 سال, سورج سوا میل میں ہم کیا کریں گے. اللہ پوچھیں گے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اے انسان تو نے گمان کیا تجھے اللہ نے فاتو پیدا کیا, تیرے کو مقصد نہیں تھا. گائے بھینس دودھ دے میرے دوستوں, کسائی فوراً چھری چلاتا ہے, بل فیوزو کچرے پہ پھینکو. جی ہاں میرے دوستوں, ہمارا مقصد ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. اور سنو آگے, ماں اریدو من رزق, ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے. اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کی چاہت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. 23 سال نبوت کے ملنے کے بعد کوئی کام نہیں کیا دنیا کا. یہ اللہ کی چاہت ہے نبی کی. اور میں ان آنکھوں سے آج دنیا میں پھر رہا ہوں. اللہ کے ایسے ولی ہیں جو دعوت, تعلیم, تزکیہ تینوں کام کرتے ہیں. میں نے ان کو کوئی کام کرتے نہیں دیکھا, اور کوئی مائیکا لال کہہ نہیں سکتا میں اس کو پیسے دے دیں. ایسے لوگوں کو آنکھوں سے دیکھ کے آتا. کراچی میں میرے سارے امیر دوست ہیں, میں اس بزرگ کو پیسے دیتے ہو, کوئی پیسے دے. سوال اس کو پیسے دے کے دیکھ لو, یہ آگے سے پڑھ جائے. میرے دوستو اللہ کا نظام ہے. اللہ پالنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. 40 سال بنی اسرائیل کو کھانا کھلایا جنت کا بغیر کسی سبب کے. حضرت مریم کو ان کے قبر میں اللہ نے پکا پکایا کھانا روزانہ تازہ بھیجا بغیر سبب کے. اللہ بغیر سبب کی بھی کرتا ہے, سبب کے ساتھ بھی کرتا ہے, سبب کے خلاف بھی کر دیتا ہے. حاملہ اٹھنی پہاڑی سے نکال دیا, حاملہ اٹھنی بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کر دیا, بغیر باپ کے بچہ عیسیٰ السلام کو پیدا کر دیا, بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں. اگر اللہ سبب کا محتاج ہے تو نعوذ باللہ اللہ چھوٹا سبب بڑا. میرے دوستوں ہم سبب کو بڑا بنا کے بیٹھے ہیں, تبھی تو دکان میں جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ دکان زیادہ بڑی ہے. تجھے نہیں پتا اللہ آج کل جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا. آج کل زمانہ بدل گیا ہے. اللہ آج کل رشوت کے بغیر جب تک رشوت نہ دو پراپرٹی نہیں ملتی. یہ اس لیے میرے دوستوں جو اللہ کا دین کا کام نہیں کرے گا, جو دین کام نہیں کرے گا, اس کی اللہ دنیا صحیح نہیں کرے گی, کبھی پھنسے گا. اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے کمانا نہیں چاہتا. وما اريد ان يكون, اور یہ بھی نہیں چاہتا تم اللہ کو کما کے دو. اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین کی جتنی جاندار مخلوق سب تک روزی پہنچانے سے اللہ کی ذمہ ہے. آج باپ رب بنا رہا ہے, میں پالتا ہوں بچوں کو. گھر کون چلا رہا ہے, میں چلا رہا ہوں. آپ مر جاؤ گے پھر تو اللہ چلے گا, ابھی تو میرا بڑا بھائی چلا رہا ہے. وہاں عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا ہاں اللہ تو رب ہے. قبر میں پہلا سوال من ربک, موت تک تیرا رب کیا ہوگا؟ یہاں دنیا میں خود رب بن کے بیٹھا. میرا گھر کون چلاتا ہے؟ میں. میرے بچوں کی حفاظت میں. میرے دوستوں جس میں ہوتی ہے وہ بکری کی طرح ضرور ذبح ہوگا. اللہ نے ہمیں میرے دوستوں دنیا میں مال کمانے کے لیے بھیجا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں نے زندگی اور موت اور زندگی سے بنائی تمہارے امتحان کے لیے. تمہیں عمل بنا کے کون آتا؟ عمل. حضرت عبدالرحمن رافع فرماتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا, کام حکم سمجھ کے کیا, مال کمانے کے لیے نہیں کیا. نمبر 2, تجارت کے لیے کبھی نماز تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی میری, تکبیر اللہ فوت نہیں.
اور میں نے کبھی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولا. آج تو تھوڑی تھوڑی چیز کے لیے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے. کبیرہ تو دور کی بات. میرے دوستوں سب سے پہلی چیز سینہ کھل جائے, دنیا سے بہت پیدا ہو جائے. نمبر 2 آخرت کا شوق پیدا ہو جائے. میرے دوستوں جنت کی ایک بارش پوری دنیا اس کو مقابلہ نہیں کر سکتی. بارشیں جنت کی ایسے اللہ اپنے ساتھ بٹھا کے اس کو شراب پلائیں گے. اللہ خود سلام کریں گے, سلام قولا من رب العالمین. اللہ سلام کریں گے. جنت ہمیشہ کی, نہ کوئی بیماری نہ کوئی بڑھاپا. اس کا بھی کیمرہ بند کروا دو بچے کا, یہ لائٹ چلا کے بیٹھا بھی بند کرو. نہ کوئی بیماری نہ کوئی بڑھاپا. عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی, کوئی بات, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق, آدم علیہ السلام کی قد, اتنی صفات سے جنت میں. جنت کا شوق, آج جنت کا شوق نہیں ہے. اور تیسری چیز موت کی تیاری, کہ آدمی کے عمل سے 24 گھنٹے لگے موت کی تیاری کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صبح کروں مجھے شام کی امید ہے, شام کر رہا ہوں, ایک سلام کرو دوسرے سلام کریں گے. آج میرے دوستوں اس دھوکے کی دنیا میں ہم دوڑ رہے ہیں. یہ دعوت تبلیغ کی محنت کیا ہے, اس دنیا کے دھوکے سے نکالنا. ہم پورا دنیا کا دھوکہ کھا کے آ رہے ہیں. اللہ کی قسم کسی کو کامیاب نہیں دیتا. عارضی کامیابی ملتی ہے, عارضی خوشی, شادی کی چند دن کی خوشیاں. پھر مولوی صاحب کے پاس آتا ہے, مولوی صاحب بیوی تنگ کر رہے ہیں. بچہ ہوا 3 دن کی خوشیاں, پھر بچے کے تک. ابھی ہمیں کتنے لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ دیکھو تنگ کر رہا ہے, تنگ آئے میں بچوں سے. ابھی میں نکل رہا چلے, پھر کتنے لوگوں نے کہا بیسوں نے کہ ہمارے بچوں کو روزہ تنگ کر رہے ہیں. ماں باپ اولاد سے تنگ, اولاد ماں باپ سے تنگ. ہمیں آپ کو شکایت کرتی ہے. بیوی شوہر سے تنگ, شوہر بیوی سے تنگ. اللہ نے جیلیں, ہسپتال, پاگل خانے, کوئی کچہریاں بھر دی ہیں. کیوں میرے دوستوں, اللہ ہم سے ناراض ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں علامت کیا ہے, مسجدیں خالی ہوتی ہیں, ہسپتال جیل خانے بڑھ جاتے ہیں. اللہ ناراض ہوتے ہیں, بارشوں کے وقت بدل دیتے ہیں. ابھی کراچی کی بارش نے پورے کراچی کو تباہ کر دیا. 20 سال سے سندھ پنجاب کی فصل تباہ ہو رہی ہے, ہر سال زیادہ تباہ ہو رہی ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں حکمرانوں کو ظالم بناتے ہیں. پوری دنیا کے حکمران اپنی عوام کو ظلم کر رہے ہیں. وہ نہیں کر سکتے, اللہ کر رہے ہیں. اس کائنات میں میرے دوستوں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کائنات کا بنانے والا صرف اللہ ہے. اس نے بنایا نہیں بلکہ اس کا مالک بھی اللہ ہے. ہر وقت یہ اللہ کے کنٹرول میں. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز, ہمارا درخت کا پتا بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. جی ہاں, ابراہیم صاحب چھری چلا رہے ہیں, چھری کاٹ نہیں. کہا ابراہیم آپ جتنا مرضی زور لگا دیں, جب تک میری چاہت میں بھی چھری بھی نہیں کاٹتی. چھری میری مرضی سے کاٹتی ہے, پانی میری مرضی سے پیاس بجھاتا ہے. آگ پہ ابراہیم صاحب 40 دن رہے, ہمیں بتایا آگ نہیں جلاتی. جب اللہ آگ سے حکم نکالنے, آگ بھی نہیں جلا سکتا. اللہ اپنا تعارف کرانے ہمیں کہ زمین پہ مت کرو, جو دانہ ڈالتے ہو اس کو کھیتی تم بناتے ہو, تمہارا اللہ بناتا ہے. میرے دوستوں اللہ فرمانے اپنے کھانے کی طرف دیکھو. وَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کھانے کی طرف دیکھ. أَنَّا سَقَطْنَا الْمَاءَ سَقًّا, کیسا اللہ نے آسمان سے بارش برسائی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, کیسے نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَحَبًّا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. اللہ بتا رہے زیتون نکالا, کھجور نکالا, دانے نکالے, گھر باغ تیرے بنائے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, یہ تیرے اور تیرے جانوروں کے لیے. یہ میرے دوستوں اللہ کو پہچاننا. یہ بیماریاں اللہ لاتا ہے, یہ ہندوستان امریکہ کی چال نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں بیماری میں, شفا میں دیتا ہوں, میں مارتا ہوں, میں حیات دیتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو صحابہ ہنس رہے ہیں. تو فرمایا اگر میرے صحابہ تمہیں مجھے جو پتا ہے تمہیں پتہ لگ جائے تم ہنسنا بند کر دو. اللہ نے وہ قرآن اتارا, انہ اضحک وابکا, اے نبی اللہ ان کو ہنساتا ہے, اللہ ان کو رلاتا ہے. واقنا اللہ غنی کرتا ہے, اللہ فقیر کرتا ہے. یحیی اللہ مارتا ہے, اللہ حیات دیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء, اللہ ملک دیتا ہے. اور تنزع الملک ممن تشاء, اللہ ملک چھینتا ہے. ملک اللہ دیتا ہے. کوئی دنیا کا آدمی, کوئی دنیا کی ساری طاقت مل کے کسی کو ملک کا مالک نہیں بنا سکتی, کسی کو ملک سے اتار نہیں سکتی. آج میرے دوستوں ہمارے غلط یقین کی وجہ سے منہ سے غلط لفظ نکل رہے ہیں. یہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے.
اس نظام کو اپنی طرف کرنے کے لیے آسان طریقہ اللہ نے بتایا کیا؟ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ صحابہ دعویٰ کر رہے ہیں کیا؟ یہ مجھ سے محبت کرتے اے نبی جی سے کہہ دیے ان کنتم فاتبعونی، یہ آپ کی کاپی کریں 24 گھنٹے کی۔ اگر یہ آپ کی شکل، آپ کے بال، آپ کی شادی، آپ کی موت، آپ کے کپڑے، آپ کا کھانا، آپ کی زندگی گزاریں گے، اتباع کریں گے، تو میں کیا کروں گا؟ ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے دوستوں، معافی کا ایک ہی طریقہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آج ہم کچھ پریکٹس کر رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ادھر جا رہا، زندگی سیٹ نہیں ہوئی، کہا میرے نبی کی زندگی اپنا لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا میرے دوستوں؟ صحابہ پہ محنت کی۔ صحابہ کون تھے؟ زندہ بیٹیوں کو دفنانے والے، ننگا طواف کرنے والے، جانور کا چمڑا زندہ اتار کے کھانے والے، جانور کا خون پینے والے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ان کو انسان بنایا، ان کو انسان بنایا۔ میرے دوستوں، اس کائنات کی سب سے خوبصورت چیز انسان ہے، اور اگر انسان بننے کی محنت نہ کرے، کائنات کی بدترین چیز انسان ہے۔ جی ہاں میرے دوستوں، حکیم لقمان علیہ السلام نے اپنے خادم کو بھیجا، مجھے جانور کی سب سے لذیذ، سب سے اچھی چیز دے دے۔ وہ زبان لے آیا، زبان کھا گیا۔ اگلے دن بھیجا، مجھے جانور کی سب سے گندی، سب سے بدترین چیز دے دے، پھر زبان دے دے۔ کہا یہ کیا کیا؟ دونوں زبان لے آیا۔ کہا اگر زبان صحیح ہو جائے یہ جنت میں پہنچا جاتی، زبان گڑبڑ ہو جائے جہنم میں پہنچا جاتی۔ ایک بول اس کو کفر میں لے جاتا ہے، ایک بول اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ میرے دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی صحابہ کو انسان بنانے کی۔ تبلیغ میں بھی یہ محنت ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوستوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، جسم کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تمام جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بگڑ جائے تمام جسم بگڑ جائے گا۔ خوب غور سے سن لو، دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک، دل بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا۔ اور میرے دوستوں، دل ٹھیک کرنے کی محنت ہے، بہت آسان ہے۔ دل میں اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی پر ایمان و تقویٰ اپنی جگہ پہ ڈال لیں۔ میرے دوستوں، گولی جب تک بندوق مل جائے گی، گولی کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی۔ جب تک بیج زمین مل جائے گا، بیج کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی۔ جب تک سم موبائل مل جائے گی، سم اور موبائل کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی۔ ایمان اور تقویٰ جب تک دل مل جائے گا، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں برکات سے نوازے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، بھئی کیمرہ بند کرو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان و تقویٰ بنا لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ زمین آسمان کی ساری برکات دے گا۔ یہ سن لو میرے دوستوں، ہم اسی کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں بھی یہ محنت کر رہا ہوں، یہ بیان اس کی عزت ہے کہ بھائی چھوڑو اس کو بیچارے کو، سارے مجمع کو ڈسٹرب کر۔ یہ ہم کیوں بیٹھے؟ ہم پریکٹس کیوں کرتے تھے؟ کھیل پریکٹس کے لیے نہیں، ہم میچ کے لیے پریکٹس کرتے تھے۔ ہم آپس میں گراؤنڈ میں کیوں جمع ہوتے تھے؟ اپنے کھیل کو بڑھانے کے لیے، بہتر کرنے۔ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے ایمان کے تذکرے کریں۔ میرے دوستوں، یہ فضول مجلس نہیں ہے، اس مجلس سے روزی ملتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عزت والی وہ دکانوں میں عزت والی روزی ہے، مخلوق کی محتاج روزی۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہی ہے، یہ مجلس ذکر کی، یہ تعلیم کی، قرآن کے درس کی، یہ درجات بلند کرتی ہے، یہ مغفرت کرتی ہے، اس سے عزت والی روزی ملتی ہے۔ یہ ایسے بھی بیٹھے ہوں، 30 سال دنیا کی دوڑ ماری ہے۔ یہ اعمال مسجد، یہ آپ سوچ نہیں سکتے کیا چیزیں۔ دیکھو میرے دوستوں، اعمال کے اندر مال موجود ہے۔ اعمال الف عین میم الف لام، الف اور عین ٹھیک کرو، آگے مال ہی مال ہے۔ مال اعمال میں موجود ہے میرے نظر میں۔ کیوں؟ اعمال میں مال دل سے نظر آتا ہے، دل سے، دل کے نور سے۔ اس ایمان و تقوی کو بنا لو، سارے مسئلے حل۔ اور ایمان و تقوی بننے کی جگہ صرف مسجد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی محنت۔ بھائی آپ سب کو پتا ہوگا کرکٹر کہاں بنتا ہے؟ بتاؤ بھائی، ٹی وی دیکھ کے یا کتابیں پڑھ کے 10 سال؟ بتاؤ، گراؤنڈ جائے بغیر کھلاڑی بن سکتا ہے؟ نہیں۔ تیراک بن سکتا ہے بغیر پانی کے؟ رکشے میں پائلٹ بن سکتا ہے؟ پائلٹ میں ہوائی جہاز میں جانا پڑے گا پائلٹ بننے کے۔ ڈاکٹر کہاں بنے گا؟ گھر میں۔
یونیورسٹی میں میرے دوستو ایمان اور تقویٰ مسجد میں بنتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں بنتا۔ آج مسلمان کے پاس مسجد کے لیے وقت ہے، مسجد کا اللہ کا گھر ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مشکل ہے، دکان شیطان کا گھر ہے، سارا ٹائم اس میں گزارتا ہے۔ فرمایا اگر جس بستی کی مسجد آباد ہوگی اللہ وہاں کبھی عذاب نہیں بھیجے گا۔ آج سب سے بڑا مسلمانوں کا مسئلہ انہوں نے مسجد تو بنا لی، نمازیوں سے خالی ہے۔ مسجد خوبصورت اعمال سے ہوتی ہے، مال سے نہیں میرے دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نبی ہجری تک لائٹ بھی نہیں تھی، لیکن جو کافر آتا تھا 3 دن اعمال میں بنتا تھا اور 3 دن میں مسلمان۔ حضور کی مسجد کافروں کو مسلمان کرتی تھی، آج ہماری مسجدیں مال سے بھری ہیں، مسلمانوں کو چور بنا دیتی ہیں۔ ہاں مسلمان چور بن کے جاتا ہے، حرم میں چوریاں ہوتی ہیں، بیلٹ چوری کر لی، ریال چوری، موبائل چوری، جوتے چوری، لوگ جوتے پھینکتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ جوتے چھپاتے ہیں، ایک جوتی وہاں رکھتے ہیں، ایک جوتی وہاں۔ ہمارے لوٹے چوری ہو جاتے ہیں مسجد سے۔ مسجد کی محنت میرے دوستو انسان کو انسان بناتی ہے، مسجد کی محنت انسان کو ایمان کرنے والا بناتی ہے۔ تبلیغ والے یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانی مسجد کیوں بنی ہے، یہ شجاع آباد کا مرکز کیوں بنا ہے، یہ رائٹ کیوں ہے، یہ انسان کو انسان بنانے کی جگہ ہے۔ مسجد کے بغیر میرے دوستو انسان نہیں بن سکتا۔ نماز 12ویں سال فرض ہوئی، وہی کیمرہ بند کر دو، نماز 12ویں سال فرض ہوئی، زکوٰۃ 14 سال بعد فرض ہوئی، سود 22 سال بعد حرام ہوا، شراب 15 سال بعد حرام ہوئی۔ سب سے پہلے صحابہ کو انسان بنایا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا میرے دوستو، ہمیں سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ اگر گراؤنڈ خالی، گراؤنڈ کس سے آباد ہوتے ہیں؟ کھلاڑیوں سے۔ ہسپتال کس سے آباد؟ ڈاکٹروں مریضوں سے۔ ایئرپورٹ کس سے آباد؟ مسافروں سے۔ ٹرین اسٹیشن کس سے آباد؟ مسافروں سے۔ مسجدیں اعمال والوں سے آباد ہوتی ہیں۔ آج میرے دوستوں مسلمانوں کے پاس ٹائم کی مسجد ہے، پر میں جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسی صحبت کے لیے مسجد ہے۔ میں جیسے مسجد پر مچھلی پانی میں سکون چین سے رہتی ہے، اس کی ساری روزی پانی میں، ایسی صحبت کی ساری روزی مسجد کے اعمال کے ساتھ ہے۔ جیسے مسجد چھوڑے گا تڑپے گا اور پھر اس کو کاٹ دے گا کوئی۔ پوری دنیا مسلمانوں کو ظلم کر رہی ہے، جس مسلمان کو اٹھے کے دکھالو پر اس پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یاد رکھنا اللہ چھوٹے ظالم پہ بڑا ظالم مسلط کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا رائی کے دانے کے برابر۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ مسجدوں کو آباد کرو، بس نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو قائم کرو اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ کرو۔ 4 کام کہیں کر لو، مسجدوں کو آباد کرو۔ تو تبلیغ والے میرے دوستوں محنت کر رہے ہیں، مسجدیں آباد ہونی۔ مسجد کس سے آباد ہونی؟ ہمارے دعوت سے۔ یہ قرآن اترنے کی ترتیب ہے، یہ دعوت، تعلیم، تزکیہ۔ ہر مسجد نبی میں 24 گھنٹے ایمان کا حلقہ لگتا تھا، 24 گھنٹے ایمان کا حلقہ مسجد نبی میں، 24 گھنٹے سیکھنے سکھانے کا حلقہ تھا، 24 گھنٹے اپنی عبادت ذکر کا حلقہ تھا، دعوت، تعلیم، تزکیہ 24 گھنٹے مسجد نبی میں چل رہا ہے۔ اور وہاں باہر استقبال، اخلاق کا استقبال، لوگ آ رہے ہیں مسجدوں میں، ان کو اعمال میں بٹھا کے ان کا ایمان تقویٰ بنایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو اس لیے سب سے پہلے نیت کریں، آج سے انشاءاللہ مسجدوں کو وقت دیں گے انشاءاللہ 2 گھنٹہ 24 گھنٹے۔ اسپتال آپ کیا کتنے آباد ہیں بھائی بتاؤ ہیں؟ 24 گھنٹے کہتے ہیں۔ اور بازار کتنے آباد ہیں؟ ہاں، ٹرین اسٹیشن 24 گھنٹے، ہوائی اڈے 24 گھنٹے، سڑکیں 24 گھنٹے۔ اگر میرے دوستو آج ہماری روڈیں آباد ہیں دن میں، لیکن فجر میں ساری سڑکیں خالی ہوتی ہیں۔ اگر آج مسجد بھر جائے تو شاید لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اسپتال خالی ہو لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جائیں۔ سب سے پہلی چیز مسجد کے بعد۔ دوسری چیز کا میرے دوستو آپ سب کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں دیکھو ایک گزارش ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ لوگ جہاں جہاں نوکریاں کرتے ہو مالک کی بات نہیں مانو، آپ کو نکال دیں گے۔ آپ کی روزی مالک کے حکم سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ساری انسانیت میں نکلو، اسی لیے پیدا کی گئی ہو، یہ تمہارا مقصد ہے۔ 3 مقصد قرآن نے بتائے، اپنے آپ کو
پوری عبادت اللہ کی عبادت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ دیکھو دنیا کے پیچھے مت پڑو، ہمارے اسباب اور کافروں کے اسباب دوسرے ہیں۔ ہماری روزی اللہ نے وفی السماء رزقکم وما توعدون وہ آسمانی نظام سے جوڑی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں فاطمہ، لاڈلی بیٹی، اب بجان گھر میں فاقے ہیں، آپ کے پاس جانور آئے ہیں، کہا تجھے جانور دے دوں، اللہ سے 5 کلمات دلا دوں، جانور نہیں دیے، 5 کلمات دے کے چلی گئی۔ دوسری دفعہ سنو یہ غور سے، جانور نہیں دیے، دوسری دفعہ آپ میں تھک جاتی ہوں، ابھی گئے ہوتے ہیں، بچے بھوکے ہیں، آپ کا خادم مجھے دیں، کہا فاطمہ تجھے خادم دے دوں یا تسبیح فاطمہ دے دوں؟ 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ۔ میرے دوستوں بھوکی بیٹی آئی ہے، مجھے میں انگلستان میں تھا، انگلینڈ، میری بیٹی اس وقت تھی 3 سال سے تھوڑی چھوٹی، 3 سال میں تو مر گئی تھی، تو وہاں میں میچ کھیل رہا تھا، بیٹی کے دانت میں درد ہوئی تو میں اس کو اسپتال لے گیا، تو ڈاکٹر نے کہا اس کا صبح نا دانت نکالنا بے ہوش کرنا پڑے گا پورا، ہے چھوٹی، تو اس کو 6 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھا۔ ہم نے صبح 6 بجے سے بھوکا رکھا، 12 بجے تک بھوکی پیاسی بیچاری۔ اب ڈاکٹر نے کہا آپریشن کریں گے، اتنے میں ایمرجنسی آ گئی، بچیاں ایکسیڈنٹ چلی گئی، تو ڈاکٹر نے 6 گھنٹے اور اس کو انتظار کرا۔ میری بیٹی نے 3 سال کی بیٹی تھوڑی چھوٹی، 12 گھنٹے بعد کہا بابا مجھے تھوڑا سا پانی دے دیں، ایک گھونٹ، میں بتا نہیں سکتا میری کیا حالت ہے، بابا ایک گھونٹ پانی دے دیں۔ حضرت فاطمہ ہے ابا جان گھر میں فاقے ہیں، کھانے کے لیے، حسن حسین بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، حالت مجھے بکریاں دے دیں۔ کہا بیٹا تجھے اپنے سے بکری دے دوں، تجھے اللہ سے دے دوں۔ 5 کلمات دیے، بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، پھر آئی خادم رہنے، ابا جان خادم دے دوں، تسبیح فاطمہ دے دوں۔ علی آئے، بیٹی آپ کی بھوکی، حسن حسین بھوکے، اب یہ دے دوں بکریاں 5000، 5 کلمات دے دیں۔ اب یہ 5 کلمات تسبیح فاطمہ دونوں حضرت فاطمہ حضرت علی حسن حسین کرتے رہے۔ عمل دیکھو، عمل ہماری زندگی عمل بنائے گی۔ ہمارا یہ رستہ نہیں کہ آخر والا یہ جو موبائلوں پہ دکھا رہے ہیں، دین سے کاٹ رہے ہیں، مسجدوں سے کاٹ رہے ہیں، نبی کی زندگی چھڑوا رہے ہیں۔ اب یہ بچے بڑے ہوئے، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت فاطمہ کا انتقال حضور کے شادی کے فوراً بعد ہو گیا، چھوٹی سی عمر، ابھی بچے بڑے ہوئے، نوجوان بچے، یہ جا رہے مدینہ واپس عمرہ کر کے حج کر۔ 3 بھائی حسن حسین عبداللہ بن جعفر، ایک مکان دکھا، پیاس لگی، چھوٹی سی جھونپڑی، السلام علیکم بڑھیا، کون بھائی؟ ہاشمی حسن حسین عبداللہ بن جعفر، ماشاءاللہ برکت ہے، کیا کروں؟ کا دودھ پلاتے تھے بکریاں، لے دودھ، بکری لا دودھ پلا دیتی ہوں، دودھ نکالا پلا دے، اماں بھوک بھی بڑی لگی ہے، ارے ماشاءاللہ ذبح کر دو، کھانا پکا دیتی، کھانا بھی کھلا دے۔ اب حسن حسین نے کہا کہ بھئی مدینہ آنا ہمارے پاس ضرور آنا، چلو ہم نے تو اللہ کو کھلائے۔ کیا ہوا جب وہ آیا اس کا شوہر بڑھیا کا، اچانک وبا آئی، سارے جانور مر گئے اور ان کو فاتح آ گئے۔ اب وہ کام کی تلاش میں مدینہ نکلے تو سب سے پہلے ملے حضرت حسین، چھوٹے بھائی، سب سے بڑا بھائی حضرت حسن۔ کہا بڑھیا مجھے پہچانا؟ کہا کون؟ کہا تم نے وہ نہیں دودھ پلایا تھا، بکری کھلائی تھی؟ کہاں؟ ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، بڑے بھائی 1000 بکریاں دی اور 1000 سونے کے دینار دی۔ یہ عمل کی طاقت۔ آج فقیر میں بھیک مانگنے سارے مسلمان، قرضہ دے دو، قرضہ دے دو، قرضہ دے دو، ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں۔ 1000 بکریاں، 1000 سونے کے سکے۔ پھر اماں حسین انتظار کر رہا ہے، بس حسین نے پکڑا، ادھر اماں 1000 بکریاں، 1000 سونے کے سکے۔ عبداللہ بن جعفر انتظار، وہاں بھی پہنچ گئی، خادم چھوڑ گیا، کہا ماں سن کس نے دی اماں؟ کہا 1000 بکریاں، 1000 سونے۔ کہا اماں اگر تو پہلے میرے پاس آتی، ان کی عزت بہت زیادہ ہے، ان کی تسلیم نہیں کر سکتا، اگر تو پہلے میرے پاس آتی، اللہ کی قسم اپنے گھر سے تیری جھونپڑی تک بکریوں کا ریوڑ چلا دیتا۔ 2000 بکریاں، 2000 سونے کے سکے دیے۔ اللہ کو ایک بکری دی، اعمال کرتے تھے۔ یہ بچے کون تھے؟ جو بھوکے زبان چوستے تھے ہمارے پیارے نبی کی، جو فاقے، چند دن کی مشکلات آئیں، پھر اللہ نے اتنا دیا کہ 1000 بکریاں دینے والے بن گئے۔ میرے دوستو اللہ کے خزانے کے پاس اتنا ہے
حدیث میں آتا ہے سمندر میں انگلی ڈالو اس پہ پانی لگے گا, سمندر میں پانی کمی ہوگی. اللہ ساری دنیا کو سب کچھ دے دے, اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. اللہ سے دینے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے, اللہ کے نبی کی محنت ہے. جو اللہ کے نبی کی محنت نہیں کرے میرے دوستوں, اس کے لیے نہ یہاں کچھ نہ وہاں کچھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا ہے, ہر انسان کو جہنم سے بچائے. دعوت کی محنت, تعلیم کی محنت, تزکیے کی محنت. میرے دوستوں یہ محنت تبلیغ میں دوبارہ زندہ کی اللہ نے مولانا الیاس صاحب کے رحمۃ اللہ کے ذریعے سے. اب یہ محنت پوری دنیا میں چل رہی ہے اور مدینے میں سب سے زیادہ جماعتوں کا خروج ہو رہا ہے ماشاء اللہ. اور عرب طرز میں کہ رائبٹ جو ہے ہمارے بیسک میں رائبٹ اللہ نے کھول دیا ہے. کافی رائبٹ تو بند نہیں ہوا, ابھی ہمارے پاس پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. رائبٹ اللہ نے پاکستان کو پوری دنیا کے ہدایت کا ذریعہ بنایا. دیکھو پوری دنیا میں وائرس چلا کرونا کا, 13 مہینے میں پاکستان میں 11,000 موتیں ہوئی صرف, یعنی 2 دن میں 1 موت. اور امریکہ میں روزانہ 3,000 موتیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں 2 دن میں 1 موت. ہندوستان میں 3 لاکھ آدمی روزانہ ہسپتال جا رہے ہیں کرونا سے. پاکستان میں سینکڑوں میں میرے دوستوں یہ اس دعوت کی کام, اس مدرسے کی آبادی, یہ جو دعوت تعلیم تزکیے کی محنت ہو رہی ہے, اس برکت سے. ہم گوشت بیچتے تھے دبئی گوشت, تو دبئی کی جو بڑی بڑی مارکیٹ ہے نا, میں کہا جو پاکستان کے گوشت کا مزہ ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ میں کہا پاکستان کے جانور آسانی سنتے ہیں اس لیے گوشت ان کا مزیدار ہے. میرے دوستوں دین کی برکت ہے جو پاکستان کی حفاظت ہے. اللہ نے پاکستان سے بہت بڑا کام ہے. اسی روزی کے چکر میں معاف کرو, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اے آدم کی اولاد, میری بات کے لیے فارغ ہو اپنے آپ کر, میں تجھے غنی کر دوں گا, امیر کر دوں گا, بے پرواہ کر دوں گا, اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا. اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا, میں تجھے تیرے کاموں کو پھنسا دوں اور تجھ پہ فقر مسلط کر دوں. کوئی دنیا کی طاقت میرے دوستوں نہ ہمیں فقیر کر سکتی ہے نہ غنی. یہ اللہ کی ذات ہے جو فقیر کرتی ہے, جو غنی کرتی ہے, جو بیمار کرتی ہے, جو شفا دیتی ہے. میرے دوستوں بچنے کا ایک طریقہ ہے نبی کی زندگی. نبی دن میں داعی تھا اور رات میں عابد تھا. 2 کام تھے نبی کے. دن میں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, دن میں اپنی عبادت بس نماز, تھوڑے نوافل چند عبادت, ساری انفرادی عبادت رات کو, ساری رات کو. دن میں کیا تھا؟ مجمع کے پیچھے پھرنا. دن کے مدثر تھے, کن فانذر وربک فکبر. رات کے مزمل تھے, قم اللیل الا قلیلا. یہ اگر ہم کریں گے میرے دوستوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عزت دے گا جو اللہ نے صحابہ کو دی. اس کے لیے بتاؤ کہ کون کون نیت کرتا ہے نبی کی محنت کو اپنا مقصد زندگی بنائیں گے انشاءاللہ. جو کیا اس پہ توبہ کریں, سب معاف, دل سے توبہ سارے معاف. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سچی توبہ کر لو, اللہ پہ ایمان مان لے آؤ اور نبی کی زندگی اپنا لو, تمہارے سارے گناہ میں نیکیوں بدل دو, سارے گناہ نیکیوں. اس کے لیے بتاؤ ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے سال چاہیے بھائی بتاؤ یار, مجھے بھی کراتے ہیں 5 سال ہوتے ہیں. بچپن سے بتاؤ بھائی, 5 سال میں تو میں بھی کر دیتا ہوں. آگے 25 سال میں ڈاکٹر بنتا ہے, 25 سال اس وقت نوکری ملتی ہے, کنفرم بھی نہیں. 25 سال 4 لفظ سیکھنے کے لیے, FRCS, MBBS 18 سال پڑھو, PhD 3 لفظ 25 سال پڑھو, CA 2 لفظ 25 سال پڑھو. کلمہ 24 لفظوں کا ہے, ٹائم ہی نہیں اس کو سمجھنے. 3 لفظ کے لیے 25 سال. نوکری نہ چھوکری, دونوں فارغ تھے. اور کلمہ 24 گھنٹے ہیں, اس میں 24 لفظ ہیں کرنے کے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو سیکھ لو اور سب کو سکھا دو, ختم کام. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. تم انفسکم واہلیکم نارا, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ اور ساری انسانیت کو جہنم سے بچاؤ. میں انتصار شکر, تم اللہ کا کام کرو, اللہ تمہارا کام کرو. میں تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والوں تم پہ رحم. اور سنو, اگر تم نے اس کام کو نہ کیا نبی کرام نے, اللہ تم پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے, تمہاری کسی دعا کو قبول کرے. سورہ فاتحہ میں شفا کہاں مل رہی ہے, آیت الکرسی میں حفاظت کہاں ہو رہی, تمہاری دشمن کی خلاف کوئی مدد نہیں کرے گا, قرآن کی سمجھ سے محروم کر دے گا, آپس میں خون ریزی کرائے گا. اللہ کتنی سخت باتیں کرتے ہیں. تم پہ بھی ایسی لعنت ہوئی جیسے پچھلی قوم. فرمایا زمین میں جب عذاب آتا ہے, ایک جماعت بچتی ہے جو لوگوں کو فساد پہنچانے سے روکتی ہے, باقی اللہ سب کو عذاب دیتا ہے. فرمایا گناہ دیکھ کے اس کو روکنا بھی ظلم بھی ہے اور جرم بھی ہے. قرآن نے کہا ہے
اور وہ کہتے ہیں نا ممتاز المجرمون، قیامت کے دن نیک اور جرم الگ. مجرم کون ہے؟ جو لوگوں کو گناہ دیکھ کے نہ روکے. فرمایا کلمہ تمہیں نفع دے گا. کلمہ کیا طاقتور چیز، جب تک نفع دے گا جب تک اس حقوق ادا کرو گے. کیا حقوق کیا ہے؟ کہ نافرمانی دیکھو، اس کو روکنے کی کوشش کرو. تو میرے دوستو، یہ کام ہمارا لیے فرض ہے، اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ کام نہیں کریں گے زمینی عذاب سے نہیں بچ سکتے. بعد میں تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس امت میں سے اٹھائے جائیں گے. فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، امر بالمعروف نہی عن نہ کرے، یہ میری امت میں سے نہیں ہے. خارج کر دیا امت سے. فرمایا تم خیر امت میں داخل ہونا چاہتے ہو، نکلو اللہ کے راستے میں. حضرت عمر فرمایا ورنہ اس امت میں اٹھنے کا خواب نہ دیکھو. میرے دوستو، دعوت اللہ کا اپنا کام ہے، وہ اللہ نے ہمیں دی ہے. جی مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، یہ داعی ہے. شیطان سے عابد نہیں بچ سکتا. اللہ اکبر کہتا ہے مؤذن، شیطان بھاگ جاتا ہے. اور داعی عابد اللہ اکبر کہتا ہے، شیطان واپس آتا ہے، رکعتیں بلاتا ہے، نماز میں وسوسے ڈالتا ہے. اللہ اکبر مؤذن کی کیوں؟ مؤذن داعی ہے. داعی سے شیطان گھبراتا ہے. شیطان جہنم کی دعوت دیتا ہے. جو آدمی جنت کا دعوت دے گا وہی شیطان سے بچ سکتا ہے. اس کے لیے بتاؤ کون کون دعوت کا کام کرے گا انشاءاللہ؟ آج ہی سے شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے سال. ایک صحابی شراب بیچنے جا رہے تھے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، مدینے جا رہے تھے. ایک آدمی نے کہاں لے جا رہے تھے ساری شراب؟ کہا مدینے میں. کہا آج وہی سنی شراب حرام. کہا اچھا لو جی چھڑا نکالا. اب مجھے کوئی کہہ بھائی کہ بھائی سود حرام، اور انشاءاللہ کل سے شروع کر دوں، آج تو بھائی ساری شراب ضائع کر. تو میرے دوستو آج ہی سے شروع کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں تقاضے ہیں. آپ کو سب کو پتا ہے 10 سال پڑھنے سے میٹرک ہوتا ہے. تبلیغ میں کہتے ہیں کہ 4 مہینے جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس میں روح زندہ ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی. اور میں ایک دم مسجد کے پیٹ میں رہ کے 4 مہینے گزار لو، دیکھو روح کیسے زندہ ہوتی ہے، پھر دیکھو کیسی روزی ملتی ہے بچوں کی طرح. تو کون کون نیت کرتا ہے کہ 4 مہینے جدت لگا کے اس کام کو سیکھنا چاہیے؟ ڈاکٹر بننے کے لیے 25 سال بھائی کھڑے ہو کے یادیں کرو نا. وقت بتاؤ. 7 مہینے کی پہلے تقاضے نہیں. پیدل سال، اندرون ملک آسان، نہ پاسپورٹ نہ پیسے نہ ویزا آسان. بھائی آپ کو بھائی آجو بند کریں.